نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تھمبنیل میں آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، وہ واضح طور پر مینشن ہے کہ نماز میں رفع دین اور ترک رفع دین کے مسائل آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین سامعین، ہم گزشتہ 1200 سال سے یا اس کے لگ بھگ جو ہے ہم رفع دین اور ترک رفع دین کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج تک یہ مسئلہ جو ہے وہ امت مسلمہ میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں رفع دین ہے، رفع دین کرنا چاہیے، اور بعض تو اس حد تک غلوب کر گئے جماعت کہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسری جماعت جو فقہ حنفی ہے وہ کہتی ہے کہ نماز میں ترک رفع دین جو ہے وہ ہمارے دلائل سے ثابت ہے۔ لیکن بنیادی طور پر مسلمانوں کو، عوام الناس کو ایک بات سمجھنی چاہیے۔ وہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ رفع دین کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے، رفع دین کے بغیر بھی نماز پڑھی ہے، اور ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھی ہے، یعنی وضولین، صالدین، رفع دین تینوں ثابت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امت کی آسانی کے لیے معاملات کیے، لیکن پھر کیوں ہمارے بڑے علماء یا فقہا اس لڑائی میں، اس جنگ میں جو ہے وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کی نمازوں پر فتوے لگا دیتے ہیں، جس سے عوام الناس بہت زیادہ پریشان ہے۔ بھائی، جو نماز میں رفع دین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسے بھی مانتے ہیں، آپ رفع دین کیجیے، بہت اچھی بات ہے۔ اور جو رفع دین نہیں کر رہا، اس کے پاس بھی دلائل ہے، اس کے پاس بھی حدیث ہے، اس کے پاس بھی قرآن و سنت ہے، خدا را اسے نماز پڑھنے دیجیے۔ اگر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے پر نماز پڑھ رہا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر ترک رفع دین کے قائل تھے تو خدا را ان پہ فتویٰ نہ جاری کیجیے۔ کیونکہ فقہ حنفی پر جتنا اب تک میں نے ریسرچ کی ہے، امام ابو حنیفہ رفع دین کے معاملے میں وہ انکاری نہیں تھے، لیکن ان کے پاس دلائل تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر رفع دین کے نماز پڑھی ہے۔ تو لہٰذا اسے امت مسلمہ کا اتنا بڑا مسئلہ نہ بنا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج مفتی علی نواز صاحب آپ کو دونوں معاملات انشاءاللہ آپ کو عام فہم اور بڑے آسان سہل الفاظ میں سمجھائیں گے کہ نماز کے معاملے میں رفع دین اور ترک رفع دین کی کیا معاملات ہیں اور ترک رفع دین کی کیا دلائل ہیں۔ وہ سارے دلائل آپ کو صحابہ کرام کے عمل سے، مولا علیہ السلام کے عمل سے، تابعین کے عمل سے وہ ثابت کریں گے۔ تو لہٰذا ایک دوسروں کی نمازوں کو غلط ملت کہنا کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ امت مسلمہ کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس معاملے میں آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو آج یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں مفتی علی نواز صاحب سے کریں گے۔ تو ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العلی العظیم، آمین یا رب العالمین۔ اب میں اپنے مہمان خصوصی جناب مفتی علی نواز صاحب کی طرف مدعو ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہمارا جیسا کہ آپ پروگرام کا موضوع جانتے ہیں کہ رفع دین، ترک رفع دین کے حوالے سے ہے، تو میرا پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے یوں ہے کہ رفع دین پر اختلاف کی اصل نوعیت کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، ذرا عوام الناس کو بتا دیجیے۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़िमिस सलात लिज़िक्री। अल्लाह करीम फरमाता है कि मेरे जिक्र के लिए नमाज को कायम रखो। नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हज का तरीका सिखाया, रोज़े का तरीका सिखाया, ज़कात के तमाम मसाइल बताए, इसी तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज में जो अहम चीज़ें हैं वो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दी। उसमें किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं है। बुखारी शरीफ में हदीस है 666 नंबर हदीस है। एक सहाबी रसूल नमाज पढ़ने आते हैं, आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते हैं। वो नमाज पढ़ के आप अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हें फरमाते हैं कि यानी वो आते हैं और सलाम करते हैं, आप अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब देते हैं और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम दोबारा जाके नमाज पढ़ो। वो जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर आते हैं और सलाम करते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इरजा फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली, दोबारा वापस जाओ, तुमने नमाज सही नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ के आओ। वो तीसरी मर्तबा आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही मुझे नमाज का तरीका सिखा दें। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हें नमाज का तरीका सिखाते हैं। बुखारी में ये हदीस है 666। आप अलैहिस्सलाम फरमाते जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो अच्छी तरह से वुजू करो, फिर किबले की तरफ मुंह करो, फिर अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करो और जो कुरान पाक जितना तुम्हें आता है नमाज में उसको पढ़ो। फिर अच्छी तरह से रुकू करो ताकि तत्मईन राकिन, अच्छी तरह इत्मीनान कर लो रुकू में। उसके बाद फिर सर उठाओ और तमाम आज़ा तुम्हारे मोतदिल हालत में आ जाएं, खड़े हो जाओ। उसके बाद फिर सजदा करो यहाँ के तुम्हें इत्मीनान हासिल हो जाए। फिर उसके बाद फिर बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर अगले सजदे के लिए जाओ, सजदा करो। इसी तरह एक रकात मुकम्मल करके फिर खड़े हो जाओ। तो जो नमाज में अरकान थे, जो फ़राइज़ थे, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारे इसमें बता दिए कि आपने क़ियाम भी करना है, आपने रुकू भी करना है, आपने क़िराअत भी करनी है, आपने सजदा भी करना है। तो इस अंदाज से प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज का मुकम्मल तरीका आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीम इरशाद फरमा दिया। अब ये फ़राइज़ थे जो नमाज में थे। इसके अलावा जो चीज़ें हैं सुनन और नवाफिल और मुस्तहब्बात हैं, उसमें ये है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे, कई ऐसे मसाइल हैं कि नमाज में पहले होते थे, आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को छोड़ दिया गया। मसलन नमाज में कलाम भी होता था। आप नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे से एक भाई आया, उसने कहा जी कितने रकातें हुई? वो कहता जनाब 2 हुई, 2 रह गई हैं। ये कलाम होता था, बाद में इसको छोड़ दिया गया। इसी तरह नमाज में आप अलैहिस्सलाम को आके सलाम करते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नमाज में आके हम आप अलैहिस्सलाम को सलाम करते थे, आप अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब देते थे। फिर इसको भी तर्क कर दिया गया। कहते हैं मैं किसी काम से गया और जब वापस आया तो मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आप अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं परेशान हुआ कि आप अलैहिस्सलाम नाराज तो नहीं है? तो आप अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद फरमाया कि नहीं, नाराज नहीं हूं, अब ये अहकाम बदल गए हैं। तो इस तरह नमाज के अहकाम बदलते रहे हैं, नमाज में चेंजिंग आती रही है। तो इन जो चेंजिंग्स आती रही है, इस बारे में फिर बाद में इख्तिलाफ रहा है कि क्या वो बरकरार चीज रही है कि नहीं रही। अब इसको जो डिपेंड किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल क्या है। बुखारी में काफी सारी रिवायात हैं, अबू दाऊद में, दूसरी कुतुब में, कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब घोड़े से आप अलैहिस्सलाम नीचे आए, गिरे, आप जख्मी हुए, तो आप अलैहिस्सलाम ने बैठ के नमाज पढ़ी और सहाबा ने आप अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी 1 महीने तक। तो सहाबा ने पीछे बैठ के नमाज पढ़ी। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इमाम बैठा है तो तुम भी बैठ के नमाज पढ़ो। लेकिन
آخری جو عمل ہے آپ علیہ السلام کا، جو آپ علیہ السلام کی آخری نماز ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، جس میں آپ علیہ السلام کا حکم نہیں لیکن وہاں سے عمل لے کے اسی عمل تک آج ساری امت قائم ہے، اس میں یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر کے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، تو حضرت ابو بکر پیچھے آئے تو آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، تو آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور پیچھے سارے مقتدی جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے محدثین کہتے ہیں کہ اگر امام کسی حالت میں، بیماری کی حالت میں، عذر میں اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کھڑے ہوں گے، مقتدی نہیں بیٹھیں گے۔ اب چونکہ آخری عمل کو دیکھا گیا ہے، اسی طرح کئی معاملات ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران افعال کی ہیں۔ اب اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا آپ علیہ السلام کو، جس حالت میں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، وہ دور دراز سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اسی انداز سے جا کے نماز پڑھی۔ کوئی شام سے آیا ہے، کوئی یمن سے آیا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ 10 دن رہا ہے، 20 دن رہا ہے، 1 مہینہ رہا ہے، وہ آپ علیہ السلام سے نماز سیکھ کے چلا گیا ہے۔ تو اس دوران آپ علیہ السلام نے جو رفع الیدین کیا تو اس نے ایسا ہی دیکھا، اس نے جا کے بتایا، پھر ساروں کو بتایا، وہ طریقہ وہ چل پڑا۔ لیکن وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو آپ علیہ السلام کے ساتھ اخیر تک رہے، آخری عمر تک رہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اس طرح پڑھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی نماز ہم تمہیں آگے پڑھاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ جتنے بھی صحابی روایت کرتے ہیں رفع الیدین کی، وہ مسافر صحابہ کرام ہیں، اس زمانے میں جب آپ علیہ السلام کرتے تھے، مہینہ 1.5 مہینہ رہے وہ چلے گئے، لیکن جو ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھی تھے، صاحب النعلین والوسادہ، یعنی ان کا یہ لقب تھا کہ آپ علیہ السلام کی نالین اٹھا کے چلتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ لے کے چلتے تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ تو آپ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو رفع الیدین جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ رکوع کو جاتے ہیں، قرات کر کے رکوع کو جاتے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھا کے رکوع کو جاتے ہیں، پھر جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور تیسری رکعت کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس کو وہ رفع الیدین کہتے ہیں، رفع الیدین کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، جو اہل علم ہے، اہل علم جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مستحب ہے، لیکن جو عوام ہے وہ اس کو فرض سمجھے بیٹھی ہے، اس کو ایک انا کا مسئلہ، ایک جھگڑے کا مسئلہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جناب آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے چونکہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ حالانکہ مستحب عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہی کے نزدیک اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو آپ دین میں ایک چیز اضافی دے رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے نہیں دی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی۔ ہاں صحابہ نے دیکھا اور صحابہ ہی نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کو یہاں جو جھگڑے والی بات آتی ہے نا، ہماری طرف سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری طرف سے تو یہ کہ آپ علیہ السلام نے کیا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ترک کر دیا، کوئی حکم نہیں آپ علیہ السلام کا، بلکہ آپ علیہ السلام کا حکم ہمیں ملتا ہے، ترک کرنے کا حکم ملتا ہے، عمل کرنے کا حکم نہیں ملتا۔ تو وہ حضرات اس چیز پر اتنا آگے آتے ہیں کہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی، تم نے ایک سنت چھوڑ دی ہے، تم سنت کے تارک ہو گئے ہو۔ جب یہ نفرت حد تک بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ ان سے ایک علمی مکالمہ کرتے ہیں کہ بھی جناب آپ جو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ ذرا دلیل تو دیں۔ تو وہ دلیل دے نہیں پاتے اور آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک بڑا میں اہم ضمنی سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور خاص طور پر جو اہل الحدیث کے جو علماء ہیں
وہ کہتے ہیں کہ جامع ترمذی میں جو ترک رفعین کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ والی روایت ہے وہ تو ضعیف روایت ہے. تو ضعیف روایت کو لیتے ہوئے آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ترک رفعین جو ہے وہ جو ہے شرعی طور پر ثابت ہے، جبکہ رفع دین ہونے کی روایات تو متعدد ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، بلکہ تو وہ ایک حدیث ہی پڑھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اور ان کے چند اصحاب تھے، انہوں نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آخری وقت میں جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے تو اپنے آخری وقت میں رفع دین کیا ہے. تو اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے، ذرا عوام الناس کو بتائیے. دیکھیں جی، ضعیف روایت کہنا یہ کس نے کہا ہے کہ ضعیف روایت ہے؟ دیکھیں روایت کے بارے میں محدثین ہی فیصلہ کریں گے نا کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. انجینئر صاحب تو نہیں کریں گے نا. انجینئر صاحب تو کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں جو ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوں. تو ہم جب آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کے آپ محتاج ہیں تو پھر آپ محدثین سے پوچھیں گے نا، جنہوں نے کتابیں لکھی. اپنی طرف سے یہ تو نہیں ہوگا کہ جب آپ کو پسند آئے کوئی چیز آپ کی خواہش کے مطابق بات ہو تو آپ کہیں گے یا جناب یہ صحیح ہے. جب آپ کی خواہش کے مطابق وہ بات ہو آپ کہیں گے یہ ضعیف ہے. یہ مذاق تو نہیں ہوگا نا. امام ترمذی کیا لکھتے ہیں اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میرے البانی میرے بابا جی ہیں، میرے گرو ہیں، اہل سنت کی امام ہے. وہ کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے. دیکھیں حدیث کو ضعیف کہنے سے پہلے بندے کو خود تحقیق کرنی چاہیے وہ کس طرح کرتے. یہ دیکھیں نیچے کیا لکھا ہے، حاکم البانی نے حکم لگایا صحیح. یہ کیا ہے؟ روایت صحیح ہے. اور امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن حدیث امام ترمذی کہتے ہیں. اور جتنے بھی علماء اہل حدیث ہیں سوائے انجینئر کے ابا جی کے، انجینئر نے ایک بابا جی رکھے ہوئے ہیں اس کا نام ہے حافظ زبیر علی زئی. اس نے یہ شرارت شروع کی ہے اس حدیث کو ضعیف کہنے کی. اصول اور قوانین کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. امام ترمذی نے بھی کہا کہ حسن ہے، شیخ البانی نے بھی کہا صحیح ہے، اور تقریباً 40 علماء جو اہل حدیث ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. ارشاد الحق عصری جو فیصل آباد کے اہل حدیث کے چوٹی کے عالم ہیں وہ بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں. تو انجینئر صاحب کے جو استاد حافظ زبیر علی زئی وہ حد درجے کے متعصب آدمی ہیں. وہ علماء اہل سنت کے وہ دشمن تھے. جب آپ سے کوئی بندہ دشمنی کرنے پر اتر آئے نا تو پھر آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جتنے بھی تقلید والے حنفی عالم ہیں نا یہ جاہل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. اور بعد میں انہی حنفی علماء کے اصول بھی لیتے ہیں. امام جو ہے ملا علی قاری کے اصول بھی لیتے ہیں، دوسرے دیگر محدثین کے اصول بھی لیتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے. یہاں تک انہوں نے زبان استعمال کی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ حنفیوں کے مذموم امام، مذموم یعنی مذموم یعنی حنفیوں کے ذوم میں یہ امام ہے. تو ان کے اندر حد درجے کی نفرت اور حد درجے کی دشمنی پائی جاتی تھی. انہوں نے زبردستی اس حدیث حسن اور صحیح کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کی. میرا اس پر پورا کام ہے، میری پی ایچ ڈی اس بندے پر ہے. اس بندے نے 2 نمبریاں کی ہیں، حدیث میں ڈنڈیاں ماری ہیں. مثلا اس دن جب ہماری بات ہو رہی تھی میں نے ضمناً بات کی تھی کہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ایک تابعی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صرف صحابی کو دیکھا، نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا. اس روایت کو کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے. بھائی تابعی کی روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ چونکہ وہ اس کی خواہش کے مطابق تھی وہ صحیح ہو جاتی ہے. اور دوسرا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اور امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور شیخ البانی کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے. تو بھائی آپ کی تو خواہش پر تو نہیں ہوگا نا. اور یہی انجینئر صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں کہ یہ فرض ہو گیا ہے، یہ رفع الیدین کیا ہو گیا ہے؟
فرض ہو گیا ہے. مطلب آپ اتنی ویڈیوز بنائیں کسی ٹاپک پر تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے. یعنی آپ مطلب آپ نعوذ باللہ آپ جو ہے آپ رسالت پر فائز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں فرض ہوگی. نبی علیہ السلام نے تو فرض نہیں کی. اب دیکھیں اور یہ کہتا ہے کہ جو یہ نہیں پڑھے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. وہ یہ کہتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ 2 نمبر کیسے پکڑے جاتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے جو 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ کریم اس کا جنت میں گھر بنائے گا. فجر سے پہلے 2 سنتیں, ظہر سے پہلے 4 سنتیں, ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. یہ 12 رکعتیں جو پڑھے گا اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ان کو پڑھا ہے. تو ان رکعت کے بارے میں کہتے ہیں چھوڑ دیں ان کو, بس صرف فرض پڑھیں. جو ہمیشہ نبی علیہ السلام نے کیا اور جس کی آپ نے علیہ السلام نے فضیلت بتائی اس کو چھوڑنے کا آپ حکم دے رہے ہیں. اور جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے نہ حکم دیا ہے نہ آپ علیہ السلام نے اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہے تو وہ کیسے فرض ہو گئی, اس کی فضیلت کیسے بڑھ گئی. بلکہ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام منع کر رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے آگے لا رہے ہیں. ایک اختلافی مسئلہ تھا. اتنا اختلافی مسئلہ نہیں تھا جتنا انہوں نے بڑھا دیا جن اس کو فرض کرا دیا ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہماری نماز بخاری مسلم سے ہے. یہ بخاری مسلم سے دکھاؤ جو نبی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ بتایا ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے وہ لوگوں کو سکھاؤ نا. اس میں تو یہ فرض نہیں ہے, اس میں تو یہ واجب نہیں ہے. تو یہ فرض واجب نہیں ہے بلکہ اسلام 360 میں 2 نمبریاں کر کے اس کے باوجود وہ پکڑے گئے. اسلام 360 میں لکھا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے نہ یہ واجب, یہ مستحب ہے. ظاہر وہ بڑے محدث ہیں ان کے وہ لکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے. جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مستحب ہے, جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہے مستحب ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے. بھائی جب آپ نے اس چیز کو مان لیا کہ یہ مستحب ہے, مستحب کا معنی ہوتا ہے کریں ثواب, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے, نہ یہ سنت کا تاریخ ہے. تو پھر لڑائی کس چیز کی, جھگڑا کس چیز کا. بس ایک منافرت پھیلانے کے لیے جی ہماری گردنیں کاٹ دے, ہم نے رفع الیدین نہیں چھوڑنا. امامہ دیکھا آپ نے 99% جو اہل حدیث عالم ہے وہ امامہ نہیں پہنتے اور ان کی عوام اور خود یہ سنتیں نہیں پڑھتے. فرض پڑھے اور نکل گئے. نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اے معاذ جب بھی نماز پڑھنا ہے یہ دعا ضرور کرنی ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت, یہ دعا مانگنی ہے. تو یہ ہمارا مشاہدہ یہ اہل حدیث مانگتے ہی نہیں ہے. جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا وہ آپ کرتے ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے آپ علیہ السلام کے سر پر سیاہ امامہ تھا, آپ امامہ نہیں باندھتے اور کہتے ہیں کہ ہماری گردنیں کٹ جائیں گی تو ہم رفع الیدین نہیں چھوڑیں گے. اس کو ایک انا کا مسئلہ بنایا ہے. اس طرح اپنے ایک فرقے میں ایسی چیز بنائی ہے جو نہ فرض ہے نہ جو واجب ہے, اور اس طرح چیزیں کر کے وہ اس چیز کو لائے ہیں. اچھا مفتی صاحب, اس میں میں آپ کے آگے ایک بڑی اہم بات رکھنے جا رہا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب فقہ حنفی پر ترک رفع دین کے معاملے میں بڑی سخت تنقید کرتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی جزء الرفع دین. اس جزء الرفع دین کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہے, جس کے اندر جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ رفع دین کرتے ہیں. تو جب نماز ان کی ختم ہوتی تھی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تم کیا پرندے کی طرح اڑ رہے ہو. تو پھر اس کا جواب امام ابو حنیفہ کو دیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے ان کا بھی آپس میں بڑے شدید اختلاف تھے رفع دین کے معاملے میں. یعنی امام محمد جو تھے وہ اس امت کے ایک بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں اور وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے, لیکن وہ رفع دین کے قائل تھے. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آخری وقتوں میں یہ احساس ہو گیا تھا اور وہ رفع دین کے قائل ہو گئے تھے. تو اس بارے میں کیا حقیقت ہے, ذرا عوام الناس کو بتائیے. وہ امام محمد نہیں عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے. اچھا, عبداللہ بن مبارک. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کتاب ہے نا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے ثابت ہی نہیں ہے. کتاب کا جو انداز ہے جو زبان ہے وہ ایک بالکل ایک لوفر آدمی کی زبان ہے.
تو امام بخاری اس لوفرانہ زبان استعمال نہیں کریں گے. جو امام بخاری نے اس کتاب میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ کتاب نہیں ہے. اور اس کے دیکھیں جس طرح حدیث کے راوی ہوتے ہیں نا، اسی طرح کتاب کے راوی ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں شاگرد سے آئی، فلاں شاگرد سے، پھر فلاں شاگرد سے. اس کا جو ایک راوی ہے محمود بن اسحاق خزائی، مجہول راوی ہے. جب کسی حدیث میں مجہول راوی آ جائے تو اس حدیث کو کہتے ہیں ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اسی طرح جب کہ کوئی کتاب کسی امام کی طرف منسوب ہو اور کس نے کہا ہے کہ جی فلاں فلاں یہ بات ہوئی ہے، تو اس کے بیچ میں ایک راوی محمود بن اسحاق، مجہول راوی ہے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. آپ لکھیں نیٹ پہ محمود بن اسحاق الخزائی تو آپ کو واضح ملے گا کہ یہ مجہول راوی، مجہول الحال، کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، اس کی کیا تعلیم ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے راوی کو کہتے ہیں مجہول راوی. تو وہ سند ضائع ہو جاتی ہے، وہ کتاب بھی چلی جاتی ہے. اس کتاب میں یہ راوی. دوسرا ایک راوی اس میں ابن تبرزد، وہ اتنا گھٹیا قسم کا آدمی ہے، اتنا گھٹیا قسم کا آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا. اس کی جو ہمیں ہسٹری ملتی ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا. جب حدیث کسی کو سناتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پیسے دو پھر میں حدیث سناتا ہوں. جب واش روم جاتا ہے تو استنجا بھی نہیں کرتا. اتنا گندا آدمی ہے. مجھے آپ بتائیں ایسا گندا آدمی یہ اس کتاب کا راوی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور ایسے بلنڈر ہے اس کتاب میں. لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ بات کہی ہے، جو امام بخاری کے پیدا ہونے سے 25 سال پہلے فوت ہو جاتا ہے. یہ کتاب امام بخاری سے ثابت نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی. یہ صرف امام بخاری کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے راوی بالکل ہی جاہل قسم کے وہ انہوں نے بیچ میں لگائے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسا محدث ہوگا جو استنجا بھی نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، گھٹیا قسم کا آدمی. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کا شاگرد ہو یا اس کتاب کی روایت کرے؟ تو یہ کتاب ہی ثابت نہیں. جب کتاب ہی ثابت نہیں، تحقیق کی روح سے، تو وہ واقعہ بھی کہاں سے بھی بات ہی ختم ہو جاتی ہے پھر آگے. اور تو پھر یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ اس طرح کتابیں کھول کھول کر عبداللہ بن مبارک اور امام ابو حنیفہ کا مناظرہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور اپنی عوام کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو ان کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہیں وہ خود رفع دین کے قائل تھے اور امام ابو حنیفہ نہیں تھے. تو یہ پھر یہ عوام الناس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں انجینئر صاحب؟ دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں اس کا فراڈ ہے. پچھلے دنوں اس نے ویڈیو بنائی جس میں یہ تھا کہ احناف میں یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، سزا تو دی جائے گی لیکن قتل نہیں کیا جائے گا. تو اس میں حدیث میں یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. اس حدیث کے نیچے لکھا ہوا تھا حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے. اس نے ویڈیو بنا کے احناف کے خلاف ویڈیو بنا کے جہاں لکھا ہوا تھا نا صحیح حدیث، اس کو ریموو کر دیا تاکہ لوگ جب دیکھیں گے کہیں گے یار یہ تو ضعیف ہے. بتایا نا کہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن لکھا کیا تھا، کتاب میں لکھا تھا صحیح حدیث ہے. تو یہ اس طرح کی چالاکیاں کرتا ہے. اور میں نے اس پر کافی ساری ویڈیوز بنائی. یہ کہتا ہے کہ حنفی جو ہے، وہ حنفی کہتے ہیں کہ اگر یہ چڑیا بیٹ کر جائے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے. وہ تو کسی نے بھی نہیں کہا. وہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے اڑتے جو پرندے ہوتے ہیں اس کی بیٹ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی. تو یہ جھوٹوں کا سردار ہے، یہ جھوٹ بول کے عوام کو دھوکہ دیتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، ایک اور میرا بڑا اہم سوال ہے کہ عید کی نماز کے اندر، چاہے عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، اس میں رفع دین کیوں کیا جاتا ہے؟ ذرا عوام الناس کو بتائیے. یہ ان کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے. جو رفع الیدین کرتے ہیں نا، جب ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. وہ حدیث بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے.
جی اصل بات اس مفتی طرح صاحب ہے اس کو کہ تھوڑا بڑا کر دیجیے، جی میں بڑا اس کرتا کو ہوں. اسکرین کو بڑا کر دیجیے. اتنا ہی ہو رہا ہے، زیادہ نہیں ہو رہا. میں دیکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے ہو جائے. جی جی یہ کوشش کرو کہ اتنا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. اصل جی مدعا جی یہ ہے کہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا ہے. پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو زور لگاتے ہیں نا رفع الیدین کرنے کا، تو ان کو جب ہم جواب دیتے ہیں پھر وہ بھاگنے شروع کر دیتے ہیں، پھر بہانے بناتے ہیں. میرے پاس ایک فون آیا انگلینڈ سے، وہ کہنے لگے جناب میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے، میرے بڑے بڑے مولویوں سے مناظرہ کیا ہے. تو میں نے کس بات پر مناظرہ کرنا ہے جناب؟ رفع الیدین پر مناظرہ کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں بات لمبی ہو جائے گی اور بات مکمل نہیں ہوگی اور ٹائم بھی ضائع ہوگا. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کا طریقہ بتایا، حج کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا. آپ علیہ السلام نے نماز کا طریقہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہوگا. تو وہ طریقہ ہمیں بتا دو جس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرو. بس وہ بھاگ گیا، کیونکہ ایسی ان کے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ رفع الیدین کرو. بلکہ ہم کہتے ہیں تم لے آؤ حدیث، اور ہم اس بات پر حدیث لے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، نسائی میں حدیث ہے کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کام کرنے سے منع کر دیا. اب اس میں واضح طور پر حکم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کرنے سے منع کیا، اور الفاظ کی ہے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے. فقال مالی اراکم، آپ علیہ السلام فرمائے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ تو چنچل گھوڑوں کی طرح تم اس طرح کر رہے ہو. اسکنو فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو. اور یہ مسلم میں اور نسائی میں روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے تشریف لائے تو ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، جس میں واضح الفاظ ہے کہ ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے. یہ دیکھیں، وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. اور اسلام 360 میں جھوٹ کس طرح بولا، کہتے ہیں نماز کے اختتام پر سلام میں ہاتھ اٹھا رہے تھے. نہ پوری نماز میں اختتام کا لفظ ہے نہ سلام کا لفظ ہے. اس طرح کیا بالکل صحیح. کرتے ہیں جب ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو پھر یہ پتا کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس کا باب کیا ہے؟ پھر ہم اس کو وہ بھی جواب دیتے ہیں. دیکھتے یہ باب کیا ہے؟ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، کہ نماز سکون کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے. باب الامر بالسکون فی الصلاۃ. اب جب یہاں ان کا بس نہیں چلتا، کیونکہ مسلم میں آ گئی
10430 नंबर है, और दूसरा 968 नंबर है इसका, और नसाई में भी है। जब इनका बस नहीं चलता फिर आपसे और हमसे ये कहते हैं जनाब फिर आप ईदैन में क्यों रफुल ईदैन करते हैं? जब आप अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि रफुल ईदैन करना मना है, पहले तो आप भाई ये बताओ ना कि यह मना है कि नहीं है। फिर वो भागते हैं कि ईदैन में जो आप करते हैं, हम कहते हैं ये भी इल्मी, एक है इल्मी जवाब और एक है इल्जामी जवाब। इल्मी जवाब ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बाहर से तशरीफ लाए तो वो क्या ईद की नमाज हो रही थी? साहबी नमाज पढ़े, ईद की नमाज तो नहीं हो रही थी। तो ईद की नमाज के अहकाम अलग हैं, उसके सबूत अलग हैं, ये आम नमाज के सबूत अलग हैं। दूसरी बात ये जो रफ़उल यदैन मना है, ये वो रफ़उल यदैन मना है जिसमें कोई तकबीर नहीं है, कोई तस्बीह नहीं है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम फरमाया चंचल घोड़ों की तरह, क्योंकि जब ये जाते हैं ना अल्लाह अकबर कहते हैं, यूं कहते हैं, वो अल्लाह अकबर रफ़ुल यदैन के लिए नहीं कर रहे होते, वो तो जाने वाला अल्लाह अकबर होता है। और समी अल्लाह लिमन हमिदा कह के यूं हाथ उठाते हैं तो हाथ ये फजूल उठाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक, क्योंकि इस हाथ उठाने की कोई तकबीर नहीं होती। वो तो आप रुकू से उठते हैं उसकी तकबीर होती है। जब आप पहली तकबीर करते हैं अल्लाहु अकबर, ये हाथ उठाने की तकबीर कहते हैं। तो जितनी भी ये तकबीरें कहते हैं इनमें कोई अल्लाह की तस्बीह नहीं होती, इस हाथ उठाने के लिए तस्बीह नहीं होती। बात समझ आ रहे हैं? और जो ईद पर हम हाथ उठाते साथ में अल्लाह अकबर होता है, अल्लाहु अकबर होता है, हाथ उठाते साथ बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, वो हाथ उठाते हुए अल्लाह अकबर तस्बीह होती। वो हाथ उठाना रफ़ यदैन करना फजूल नहीं होता। क्योंकि घोड़ा पूंछ हिलाता रहता है ना फजूल, तो उन कामों को आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया जिनमें तकबीर और तस्बीह नहीं है। बात समझ आ रही है? ईदैन में बिल्कुल। तीसरी बात यह कि हमारा इख्तिलाफ है उन रफ़ुल यदैन पर जो रुकू को जाते हुए और रुकू से उठते हुए किया जाता है। बाकी रफ़ुल यदैन पर नहीं हमारा इख्तिलाफ। हमारा इख्तिलाफ किस चीज पर है? जो आप रुकू को जाते हैं और रुकू से उठते हैं उस पर है, बाकी हाथ उठाने पर नहीं है। और ईद के हर रोज ईद की नमाज पढ़ी जाती है, हर रोज तो नहीं पढ़ी जाती। अच्छा, अब हमारा इल्जामी जवाब इनके लिए ये है कि आप कहते भी हम तो आप रफ़ुल यदैन जो है वो ईदैन पर आप क्यों करते हैं? हमारा इनसे इल्जामी जवाब है जनाब, ईद की 2 रकातें हैं। ईद की कितनी रकातें हैं? 2 रकातें। ये 2 रकातों में 12 मरतबा रफ़ुल यदैन करते हैं। 2 रकातों में 12 मरतबा ये करते हैं और 2 मरतबा जाते हुए करते हैं, तो ये 14 मरतबा इनका हो जाता है रफ़ुल यदैन। तो ईद की 2 रकातें हैं, तो जुमे की कितनी रकातें हैं? जुम्मे की टोटल 14 रकातें नहीं, और फर्ज दो, जिसमें दो फर्ज 2 हैं। हो, ईद के 2 फर्ज हैं और जुम्मे के कितने फर्ज हैं? 2 हैं। तो ईद में अब 14 मरतबा आप रफ़ुल यदैन कर रहे हैं, 14 से 16 मरतबा, 2 रकातों में 16 हो जाते हैं। ईदैन में आप 16 मरतबा रफ़ुल यदैन कर रहे हैं और जुम्मे में आप जनाब कर ही नहीं रहे 16 मरतबा। इल्जामी जवाब है। आप जो कहते हैं ना कि इस चीज को उस चीज पर आप क्यास करेंगे, फिर करें ना क्यास, पर जुमे में भी आप 16 मरतबा आप क्यों नहीं करते हैं रफ़ुल यदैन? कहते नहीं जनाब उसकी दलील अलग, इसकी दलील अलग है। तो हम कहते हैं इसकी ईद की दलील अलग है और इसकी दलील क्या है? अलग है। तो ये जब पजल होते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद मना फरमाया है। नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन करने से क्या किया है? मना इतनी सख्ती फरमाया कि जिस तरह घोड़े पूंछ हिलाते हैं ऐसे मत हिलाओ, बार बार हाथ इस तरह न उठाओ। इतनी वाज़िह हदीस के बाद भी जो बंदा करे और कहते क्या है जनाब नबी अलैहिस्सलाम ने, आप अलैहिस्सलाम इतनी सख्ती से फरमाएंगे? फिर नबी अलैहिस्सलाम जो है वो शारे हैं, जो भी चाहे आप अलैहिस्सलाम फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने खड़े होके पानी पिया है, खड़े होके आप अलैहिस्सलाम ने पानी पिया है। और फिर आपने फरमाया कि जो बंदा खड़े होके पानी पिए वो पानी पेट में नहीं रहना चाहिए, उंगली डाल के उस पानी को बाहर निकाल ले। इतनी सख्ती भी तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। तो मैं और आप तो नहीं कह सकते कि आप अलैहिस्सलाम ने खुद खड़े होकर पानी पिया भी है और आपने इतनी सख्ती भी फरमाई है। आप अलैहिस्सलाम शारे हैं। तो भाई नबी अलैहिस्सलाम, हमारा दावा यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि जो हमारे पास दलील है मुस्लिम में, नसाई में, दूसरी कुतुब में, आप अलैहिस्सलाम ने इसे मना फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम ने इसे मना फरमाया है। तो मना की चीज जो है वो करने पर हावी हो जाती है। कहते हैं हमारे पास सैकड़ों रिवायात है करने की,
آپ کے پاس سینکڑوں روایات ہوں، ہزاروں روایات ہوں، لیکن ایک روایت بھی آپ کو یہ مل جائے کہ نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا، یہ سینکڑوں پر بھاری آ جاتی ہے۔ کوئی ایک روایت بالکل بتا صحیح۔ دے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا، جب حکم نہیں دیا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ یہ آپ کہتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں مستحب ہے، تو جو مستحب ہے وہ اختلافی مستحب ہے۔ مستحب کون سا ہے؟ اختلافی ہے کہ اختلافی۔ اختلافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سنت بھی کہتے ہیں، یہ سنت اختلافی ہے کہ علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ منسوخ ہو گیا ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہے، اختلاف ہو گیا نا۔ لیکن جو متفقن علیہ یعنی جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے، وہ سنت کی چھوڑتے ہو۔ جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی ہے 12 رکعت کی، اس کو تو آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ مرزا جہلمی تو کہتا ہے کہ جناب اس کو چھوڑ دیں آپ آپ صرف فرض پڑھیں، تو اس وقت ہی آپ کی محبت کدھر چلی جاتی ہے؟ تو یہ صرف ان کا ڈھونگ ہوتا ہے جی۔ اچھا مفتی صاحب یہاں پر خاص طور پر جو فقہ اہل حدیث کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو عیدین کی نماز پڑھتے ہیں اور جس کے اندر تکبیریں 12 زائد تکبیروں کے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو حدیث ہے اس کی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عیدین میں نماز پڑھتے تو پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے، تو اس طرح 12 تکبیر ہم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فقہ حنفی پر عیدین کی نماز کی 6 زائد تکبیروں کی دلیل کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ وہ تو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اس کی حقیقت ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ اس پر ہماری ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شرح معانی آثار میں روایات ہیں اور دیگر کتب میں روایات ہیں جو ہم طریقے سے نماز عید پڑھتے ہیں، میری اس پر ویڈیو بھی ہے، اور شیخ البانی سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس روایت کو صحیح لائے ہیں کہ جس طرح عام نمازیں اسی طرح عید کی نمازیں، اور اس میں بتایا کہ 4 تکبیریں اس میں ہیں، ٹھیک ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں نماز عید کے چیپٹر پر ان کے یہ صحیح روایت ہے، جو احناف جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح روایات سے ثابت ہے، شرح معانی آثار کی روایات سے، اور خود البانی نے ان روایات کو صحیح کہا ہے جس طریقے سے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس پر میری پوری تحقیق بھی ہے، میری پوری اس پر ویڈیو بھی ہے، پوری عید کے دنوں میں نے اپلوڈ کی تھی، 2-3 مرتبہ کی میں نے اپلوڈ۔ بالکل صحیح۔ اچھا ایک اور بڑا اہم سوال ہے، غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا رفع دین کیا کرتے تھے یا وہ بھی ترک رفع دین کے قائل تھے؟ ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ دیکھیں جو رفع الیدین اور ترک رفع الیدین، اس پر شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے، یہ فرض واجب نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب انہوں نے اس کو فرض قرار دے کے اس پر لڑائی کا ایک میدان گرم کیا ہوا ہے۔ تو بہت سارے ایسے امام جو کرتے تھے، بہت سارے ایسے جو نہیں کرتے تھے۔ مرزا صاحب ہی کو ہم نے کئی مرتبہ ایکسپوز کیا ہے، وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جناب ایک بلی کی پوچھ کٹ گئی تو اس نے چاہا کہ ساری بلیوں کی پوچھ کٹ جائے، مثال دی اس نے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا نا کہ حنفی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں وہ ایک بلی تھی اس کی پوچھ کٹ گئی تو اس نے کہا ساری بلیوں کی پوچھ کٹ جائے، میری طرح ہو جائے ساری۔ تو کہیں امام مالک نے نہیں لکھا کہ جناب رفع الیدین نہیں کرنا۔ جب اس کو دکھایا گیا کہ یہ امام مالک کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس میں امام مالک خود کہتے ہیں کہ میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے، ایسے رفع الیدین کو میں نہیں جانتا۔ اور بعد میں مان بھی جاتا ہے کہ ہاں المدونۃ الکبریٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ، اور آج بھی آپ لکھیں گے مالکی نماز کا طریقہ نیٹ پہ لکھیں گے، میری ویڈیو بھی ہے اس پر، تو مالکی جو ہے آپ کو نماز کا طریقہ بتائیں گے، اس میں رفع الیدین نہیں ہے۔ تو امام جو مسلمانوں کے 4 فقہ کے امام ہیں، مشہور 4 فقہ کے امام ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے 2 بڑے امام جو ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک، وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ منسوخیت کے قائل ہے اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مکروہ میں ایسے رفع الیدین کو جانتا نہیں، حالانکہ موطا میں وہ حدیث لائے ہیں، تو اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو
जाते हुए किया जाता है, रुकू से उठते हुए किया जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि जिन्होंने इमाम मालिक की तहकीक पर आगे गए तो वो उन्होंने नहीं किया, और उनके पास से वो इमाम मालिक अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, वो हदीसें लाते हैं, अल मुदव्वरतुल कुबरा में ये हदीसें आप नकल करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी हदीस को नकल करते हैं, जैसे ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत, और ये अपनी तरफ से नहीं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में रिवायत है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भी रफ़्ल यदैन नहीं करते थे। 2442 नंबर रिवायत है, ये किताब है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इसमें रिवायत है 2442 के हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु रफ़्ल यदैन नहीं करते थे। और इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि वो रफ़्ल यदैन नहीं करते थे, सही रिवायत है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये बात मानते हैं, उनकी वीडियो है, वो मानते हैं कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द रफ़्ल यदैन नहीं करते थे, ये मानते हैं, मेरी वीडियो इस पर मैंने दिखाया है। और ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में रिवायत है 2446, उसमें लिखा है कि कान असहाबु अब्दुल्ला व असहाबु अलीन ला यरफाउन अयदियहुम इल्ला फी इफ्तिलाहि सलाह, कि हजरत अली के शागिर्द और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द रफ़्ल यदैन नहीं करते थे। मुझे आप बताएं, क्या वो खुली खिलाफ वर्जी करते थे अपने उस्ताद की? नहीं, कि हजरत अली रफ़्ल यदैन करते हो और शागिर्द न करते हो, कैसे हो सकता है? इंजीनियर मिर्जा साहब कहते हैं कि जनाब मेरे शागिर्द तो मेरे ऊपर जान छिड़कने को तैयार हैं, मेरे शागिर्द मेरे पास 2 घंटे पढ़ के जाते हैं तो मुज्तहिद बन जाते हैं। भाई तेरे शागिर्द मुज्तहिद बन जाते हैं, तुझे नहीं छोड़ते हैं, तेरा साथ देते हैं, तो क्या हजरत अली के इतने मतलब वो शागिर्द ऐसे जो है वो उनमें वफा ही नहीं थी, इतने बेवफा थे कि हजरत अली का तरीका ही छोड़ दिया उन्होंने? कहते सुस्ती आ गई उनमें। हजरत हजरत अली के शागिर्दों में सुस्ती आ गई, भाई तेरे शागिर्दों में सुस्ती आती नहीं। कहता हजरत अली की शागिर्दों में सुस्ती आ गई, ये शान में गुस्ताखी नहीं है? तो बात ये है कि हजरत अली खुद रफ़्ल यदैन नहीं करते थे, शागिर्द भी नहीं करते थे, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं करते थे और शागिर्द भी रफ़्ल यदैन नहीं करते थे। ठीक है, तो कूफा में चूंकि हजरत अली रहे और अब्दुल्ला बिन मसूद रहे, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ज्यादा दीन कूफा से सीखा है, तो उन्होंने फरमाया कि रफ़्ल यदैन नहीं है। और मदीना में कौन रहे? हजरत इमाम मालिक, वो भी कहते हैं कि मदीने में अमल नहीं, इसलिए नहीं करते। ठीक हो गया। अब 2 इमाम तो बड़े इमाम नहीं कर रहे हैं, अब 2 इमाम जो हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं हमारे पास कुछ रिवायात हैं जो बुखारी मुस्लिम में जिसमें करने का हुक्म है, तो वो अपनी तहकीक के मुताबिक कहते हैं कि हमें करना है। उनकी तहकीक, 2 बड़े इमामों की तहकीक नहीं करना, वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो फर्ज वाजिब तो है नहीं, और इन 2 इमामों की तहकीक है कि हम करते हैं। अब जो जिसकी तहकीक पर चलता है वो उसी पर अमल करता है, और ये सारे अहले सुन्नत हैं, और किसी ने किसी को बुरा भला नहीं कहा हुआ, किसी ने इस बारे में किसी को। तो अब चूंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फिक़ह हम्बली से ताल्लुक रखते थे, फिक़ह हम्बली को उन्होंने परवान चढ़ाया, और अपनी किताब, जो आपकी किताब है गुनियत तालिमीन, एक फिक़ह हम्बली का एक दीबाचा है। इब्तिदाई तौर पर जितने मसाइल हैं, वुजू के 10 फराइज उन्होंने लिखे हैं, कुरान में कितने 4 है ना। तो वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की फिक़ह को फॉलो करते हुए तो उन्होंने रफ़्ल यदैन का जिक्र किया है। तो अगली बात नहीं पढ़ते, उन्होंने ये भी कहा है कि हाथ जो है नमाज में नाफ के नीचे बांधना है, वो आधा खा जाते, भाई वो भी तो बयान करो। और वो ये भी बताते हैं कि कब्र पे खड़े होकर आप अजान भी देनी है, और ये भी कहते हैं कि 15 शाबान को आपने इबादत भी करनी है, वो ये भी कहते हैं कि वसीला भी लेना है। तो वो फिक़ह हम्बली पर अमल करते हुए बार बार कहते हैं कि हमारे इमाम ये कहते हैं, हमारे इमाम ये कहते हैं। चूंकि हम अहले सुन्नत हैं, जितने भी फुकहा हैं, जितने भी अशवाफ़े हनाबिला, सब हमारे सरों के ताज हैं। अब कई ऐसे औलिया कराम हैं जो शाफ़ी हैं, कई ऐसे औलिया कराम हैं जो मालिकी हैं, तो मोहब्बत प्यार अकीदत में वो हमारे इमाम हैं,
لیکن جب فقہ کی بات ہوگی تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو زیادہ فالو کرتے ہیں کہ ان کے دلائل ہمیں زیادہ وہ آسان اور سہل لگتے ہیں. تو وہ اگر کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک امام کا قول ہے، مجتہد کا قول ہے، مجتہد کی تحقیق ہے. اب یہ ایک اور سوال کرتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں، بڑا ڈرانا سوال کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے، کہتے ہیں آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی کے پیچھے نہیں چل رہے، آپ ایک امام کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ نے امام شافعی کو رسول بنا دیا ہے، نعوذ باللہ. وہ یہ الزام لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ آپ کی جہالت ہے. جب آپ کا استاد زبیر زئی ایک حدیث کو صحیح کہتا ہے تو کیا تم اس کو کیا کہتے ہو؟ وہ رسول بن گیا. وہی نبی علیہ السلام کے فرمان کو ضعیف کہہ رہا ہوتا ہے. یعنی ضعیف کہنے کا مطلب یہ کہ نبی کا فرمان نہیں ہے تو نبی کا فرمان، لیکن وہ اس پر چھری چلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہی نہیں ہے. تو پھر اس وقت تم کیا کہتے ہو؟ کہتے نہیں وہ تو محقق ہے، اپنی تحقیق کر رہا تھا. ہم کہتے ہیں یہی ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو مجتہد فیصلہ کرے، صحیح فیصلے پر پہنچ جائے، اسے 2 اجر ملیں گے. اگر اسے خطا ہو جائے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا. ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ مجتہد تھے. وہ نماز میں اپنے انداز سے وہ فیصلے کرتے تھے، ان کا اجتہاد تھا. اگر ان سے خطا بھی ہوگی، ان کی نماز بھی صحیح ہوگی، انہیں 1 اجر بھی ضرور ملے گا. چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں تھے اور 2 امام اس کے قائل تھے. جو جس امام کی اجتہاد پر چلے گا تو وہ خود خطا کار نہیں ہوگا. وہ امام کے پیچھے جاتے ہوئے جو امام کو اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا. یہ نہیں کہ ان کو رسول بنایا جا رہا ہے. بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مجتہد ہے، اور مجتہد خطا بھی کر لے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا. یہ بات ہے. بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے، یہ بتائیے گا کیا 10 صحابہ کی موجودگی میں رفع دین کی جو پریکٹس ہے، کیا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی؟ ذرا اس معاملے میں ذرا عوام الناس کو بتائیے گا. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے ابو حمید سعدی سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ بتاؤں. ٹھیک ہے جی. وہ نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرتے ہوئے نماز پڑھائی ہے. رفع الیدین کرتے ہوئے نماز پڑھائی ہے. تو 730 نمبر روایت ہے ابو داؤد سے، جو بار بار اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی 10 صحابہ کے سامنے ان کے جو ایک صحابی نے نماز کا طریقہ سکھایا، اس میں رفع الیدین کا ذکر ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے جس کو محدثین نے بدعتی کہا ہے، عبد الحمید بن جعفر. اور دوسرا اس میں ایک کہا ہے کہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے قتادہ بھی ہمارے اس میں شامل تھے. یعنی یہ تقریباً کوئی 40-50 سال نبی علیہ السلام کی بات ہے. تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ قتادہ بھی اس میں شامل ہے. اور تحقیق یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دوسری کتب میں یہ ہے کہ قتادہ تو حضرت علی کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے. اس کا جنازہ حضرت علی نے پڑھا تھا. تو یہ روایت ہی منقطع ہو جاتی ہے. تو صحیح کیسے ہو گئی؟ اس میں ایک راوی وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں قتادہ تھے. اور دوسری بات یہ کہ یہی روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں لائے ہیں. اس میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ تو تمہارے خلاف آ رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے ابو داؤد کی روایت جو اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جناب قتادہ بھی موجود تھے. اور عبد الحمید بن جعفر، یہ دیکھیں وہ بھی اس کے راوی ہیں. عبد الحمید یعنی ابن جعفر، یہ عبد الحمید یعنی ابن جعفر. ایک تو یہ اس میں سکم ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو جب بیان کیا جا رہا تھا تو اس میں قتادہ بھی موجود تھے. اور یہ دونوں چیزیں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت آگے لائے ہیں بخاری میں، تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. نہ اس میں عبد الحمید بن جعفر ہے اور نہ قتادہ کا ذکر ہے. اور روایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تو میں نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کاندھوں تک. ٹھیک ہے. اور آپ علیہ السلام نے صحیح طریقے سے آپ نے رکوع کیا اور آپ نے پیٹھ اچھی طرح سے آپ نے جو صحیح سیدھی کی اور آپ علیہ السلام سیدھے کھڑے ہوئے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے لیے گئے. تو یہ سارا وہ طریقہ لکھا ہے. کہیں بھی اس روایت میں
रफुल यदैन का जिक्र नहीं है। तो जो सही रिवायत है उसमें रफुल यदैन का जिक्र ही नहीं है। आप ज़ईफ रिवायत लेके आप कहते हैं 10 सहाबा के सामने उन्होंने नमाज का तरीका सिखाया और जिसमें ये है कि वो बता रहे कि नबी अलैहिस्सलाम रफुल यदैन करते थे। भाई ज़ईफ रिवायत के मुकाबले में आप ही तो कहते जब सही रिवायत आए तो वो उसको लेते हैं। जो वो पूरी सनद वही है जिसमें सुकुम था अब्दुल हमीद बिन जाफर, वो भी नहीं है, कतादा का भी जिक्र नहीं है। इमाम बुखारी की रिवायत है, वो तो रफुल यदैन को कता और कला कमा कर रही, खत्म कर रही है, उसमें रफुल यदैन का जिक्र ही नहीं है। तो मालूम हुआ कि ये रिवायत ज़ईफ है और इमाम बुखारी वाली रिवायत क्या है वो सही है, उनको भी पता है कि वो सही है और उसमें रफुल यदैन का इनकार है। जब वो नमाज पढ़ा रहे तो रफुल यदैन का जिक्र ही नहीं कर रहे, बुखारी में हदीस। जी बिल्कुल सही। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपके आगे रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है पॉडकास्ट का एंड हो रहा है। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि जैसा कि अहलुल हदीस और ख़ास तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ही कहते हैं कि रफ़ादैन करने की जो रिवायात हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम से, जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि उन्होंने जो रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो रफ़ादैन करते थे। बल्कि यहाँ तक अहले हदीस और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जो नमाज में रफ़ादैन नहीं करता था तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कनकरियां मारते थे। तो अब मैं ये पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, एंड रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ कि अगर अहलुल हदीस जो है अगर वो नमाज में रफ़ादैन कर रहे हैं और फ़िक़्ह हनफी जो है वो रफ़ादैन नहीं कर रहे हैं, दोनों के पास अपने अपने दलाइल हैं, तो जो फ़िक़्ह हनफी नमाज में रफ़ादैन नहीं कर रहे हैं उनकी भी नमाज हो जाएगी क्या? और जो रफ़ादैन कर रहे हैं उनकी भी नमाज हो जाएगी क्या? क्या दोनों अमल जो है वो दीन इस्लाम से साबित हैं? तो इस हवाले से अहले हदीस में और फ़िक़्ह हनफी में किसी किस्म का क्या कोई तज़ाद नहीं होना चाहिए? इस तज़ाद को ख़त्म होना चाहिए? ये ज़रा अवामुन्नास को बता दीजिए। देखिए, मैंने पहले बताया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो किताब लिखी है उसी में ये रिवायत है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु रफ़ुल यदैन करते थे। उसका फिर मैंने आपको बताया कि वो किताब ही साबित नहीं है, जो कंकरियां मारने वाली बात है। आप मुझे खुद बताएं, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से साबित हो गया ना रफ़ुल यदैन नहीं करते थे, तो क्या हजरत अली को कंकरियां मारेंगे? नऊज़ु बिल्लाह। आप खुद अंदाजा लगाए ना। और ये साबित खुद मानते हैं कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। तो भाई, और ये इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इमाम हुमैदी, जो इमाम बुखारी की किताब है ना, इमाम बुखारी की जो किताब है सही बुखारी, उसमें जो पहली रिवायत है वो पहले रावी इनके उस्ताद हैं इमाम हुमैदी। पहली रिवायत इन्नमल अमालु बिन्नियात की जो शुरू में ये हदसनल हुमैदी, वो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। उनकी अपनी किताब है मुस्नद हुमैदी, मुस्नद हुमैदी, उसमें रिवायत 626 नंबर रिवायत है। वो कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब रुकू को जाते थे रफ़ुल यदैन नहीं करते थे, रुकू से उठते थे रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। हाँ जी। और इमाम मुजाहिद जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। देखें ना, एक होता है रिवायत को एक हदीस को रिवायत करना, वो अलग बात है, एक हदीस पर अमल करना वो अलग बात है। नबी अलैहिस्सलाम ऐसा करते थे, अब क्या रावी ऐसा करते थे? वो नहीं करते थे, मतलब वो अमल तरक हो चुका। अब मैं खुद आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी मोता में अपनी किताबें लाए हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम रफ़ुल यदैन करते थे, और खुद इमाम मालिक रिवायत करते हुए कहते हैं कि मैं ऐसे तरीके को जानता ही नहीं हूं। मतलब ये कि वो ये रिवायत कर रहे हैं कि ऐसा अमल रहा है, ऐसा अमल रहा है, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया? तर्क कर दिया गया। बाकी जहां तक बात है कि नमाज की, देखो वो तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा नमाज, ये एक मुस्तहब अमल है, जो करते हैं उनके नजदीक भी मुस्तहब है। बहस यहां तक छिड़ती है जब वो कहते हैं कि इनकी नमाज नहीं होगी, ये फर्ज है। भाई फर्ज आपने कैसे कर दिया इसको? हमारा मौकिफ ये है
چونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، حدیث میں آ گیا، مختلف احادیث ہیں، اب اس پر کس طرح عمل کرنا ہے یہ ایک مجتہد پر چھوڑ دیں، یہ ایک ایکسپرٹ پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی ایکسپرٹ پہ اعتماد کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں تو آپ جو ہے سمجھو کہ آپ نے اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا، آپ نے سارا جتنی بھی ذمہ داری اس پر ڈال دیے، پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو شافعی ہو کے یا امام احمد بن حنبل کی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیروی کی، وہ کرتا ہے تو یہ دا بیسٹ، یہ طریقہ اچھا ہے۔ لیکن اپنی طرف سے کوئی تحقیق کرے گا تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، کیونکہ مجتہد کو تو نبی علیہ السلام کی طرف سے فضیلت ملی ہے کہ اگر وہ خطا بھی کھا جائے تو 1 اجر ملے گا، صحیح فیصلے پر پہنچے گا تو 2 اجر ملے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسی میں جان کی خلاصی ہے کہ بھئی ایسے مسائل جن میں اختلاف رہا ہے، بھرپور اختلاف رہا ہے، اس میں آپ کسی مجتہد کو فالو کریں۔ اگر آپ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، مجتہد ہیں، آپ سے خطا بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ مجتہد ہیں، ان کو اجر 1 ضرور ملے گا۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے مسائل میں فالو کرتے ہیں جن میں اختلاف ہے، ایسے مسائل جن میں کیا ہے اختلاف ہے، اس میں آپ کی جان کی خلاصی ہے، اس میں آپ کے اعمال کی درستگی ہے، لیکن جب اپنی طرف سے آپ کریں گے تو پھر اس کے ذمہ وار آپ خود ہوں گے۔ بالکل۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں میں تو بابوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو مجتہد صرف ایک ہی کو مانتا ہوں، امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میں تو ان کی پیروی کرتا ہوں۔ تو امام کی پیروی کرنا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کی پیروی کرنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم ان سے احادیث لے سکتے ہیں، ہم ان سے دینی معاملات لے سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ وہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو۔ اب جیسا کہ آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجتہد کی بات پہ عمل کریں، تو انجینئر صاحب یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں تقلید کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تقلید تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس حوالے سے ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ دیکھیں یہ 2 نمبر ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بابوں کو مان رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا زبیر علی زئی ہیں۔ اب دیکھیں اگر آپ کسی کو مجتہد نہیں مان رہے، حدیث پر تو حکم لگایا ہے نا زبیر علی زئی نے، شیخ البانی نے حکم لگایا، وہ کیوں مان رہے پھر؟ انہی کے کہنے پر صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہو، اور انہی جب اپنی خواہش ہوتی ہے نا کہتے ہیں دیکھیں یار اس کو جو البانی نے صحیح کہا ہے، چلے زبیر زئی نے اس کو ضعیف کہا لیکن چونکہ البانی نے صحیح کہا میں نے اس کو لے لیا۔ جب اپنی خواہش آئی البانی نے ضعیف کہا، اس کو کہا نہیں نہیں میں نے اب وہ لینا ہے، زبیر علی زئی سے لینا ہے۔ یہ بھی اس کے نزدیک مجتہد ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جب حدیث کو لینے کے لیے سب سے بڑا سورس ہمارا قرآن کے بعد نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کو لینے کے لیے آپ کو مجتہد کی ضرورت ہے، باقی پیچھے کیا رہتا ہے؟ بھائی یہ کہتا ہے کہ یہ امام ہے، اہل سنت کی امام ہے البانی، وہ البانی نے صحیح کہا ہے تو وہ ہم مان لیں گے، تو یہ کس کو آپ نے فالو کیا ہے؟ مجتہد کو فالو کیا ہے نا، مجتہد سے تو آپ جان چھڑا ہی نہیں سکتے۔ تو آج کل کے مجتہد کو مان رہے ہو جو تابعی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ کتنا بڑا مجتہد ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی؟ لیکن آج کا تو مجتہد 2 نمبری بھی کرے گا نا۔ میں نے حافظ زبیر الزئی کی پتہ نہیں کتنی 2 نمبریاں پکڑی ہیں، کل پرسوں بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ وتر الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے۔ پہلے کہتا کہ وتر اور تراویح ایک نماز ہے، اور پھر ایک ہی صفحے کے بعد صفحہ 17 پہ کہتا ہے جواب دیتے ہوئے کہ وتر اور تراویح ایک ہی نماز ہے بھائی، اور صفحہ نمبر 18 پہ کہتا ہے کہ یہ تو تراویح کے بارے میں سوال ہوا، وتر کی تو بات نہیں ہے۔ تو مجتہد دیکھیں قرآن میں کیا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ اہل علم سے جا کے پوچھیں۔ بھائی تقلید کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنا۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کا گلا اپنے پٹے یعنی گلے میں ڈال دینا۔ آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھنا بھائی کدھر لکھا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے کہ جناب یہ عالم صاحب میں نے دیکھا ہے یہ سچ بولتے ہیں، قرآن و حدیث سے سوال جواب دیتے ہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جی، یہی تقلید ہوتی ہے۔ آپ تقلید نہ کہتے کوئی اور طریقہ، کوئی اور لفظ لے لیں، بات یہ ہے کہ آپ نے اس مجتہد کی بات کو ماننا ہے۔
इसे क्या कहते हैं? तकलीद कहते हैं। इस कहते हैं, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं? फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें मालूम नहीं है। तो अल्लाह तो भेज रहा है। अल्लाह फरमाता है तुम में से एक गिरोह होना चाहिए जाके वो दीन सीखे, आके दूसरों को दीन सिखाए। तो उन्होंने दीन सिखाया, पर ज़ाहिर है जो भी बंदा एक्सपर्ट होगा आप उसे मालूम करेंगे। अगर हर बंदा अपनी राय देना शुरू कर दे तो फिर तो ये तो चिड़ियाघर बन जाएगा। ऐसा तो नहीं है। जिन्होंने सीखा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ इस अरबी की, हालांकि अरबी जानते थे, अरबी के कवानीन और अरबी का तर्ज और अरबी में क्या गहराई है, इस इल्म पर सिर्फ 7 साल गुजारे उन्होंने। और जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान और हदीस को दिया है, तो उनकी जो तजर्बा बढ़ जाता है। उनकी राय पर अमल आप जब करते हैं तो आप अपनी जो है ना अपनी जान को बचा लेते हैं। जब आप अपनी राय पे चलते हैं, अब इंजीनियर साहब ने कितने, आप पता है क्या कहते थे पहले? ये इंजीनियर साहब कहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम का आज भी हम वसीला नहीं मांग सकते। कहते थे पहले, कहते थे हमारा तरीका तो वही है जो हजरत उमर वाला है। हजरत उमर जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने जिंदा का वसीला लिया, हजरत अब्बास का वसीला लिया। नबी अलैहिस्सलाम का हुजरा साथ था, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का वसीला नहीं लिया। और वो ये मतलब बहुत गंदी जबान इस्तेमाल करते थे जो नबी अलैहिस्सलाम का वसीला लेते थे। अब 4 साल के बाद वसीला मान गए हैं। अब कहते हैं हाँ जी नबी अलैहिस्सलाम का वसीला ले सकते हैं, क्योंकि वो इमाम तबरानी ने लिखा है। भाई हम पहले आपको कहा करते थे कि इमाम तबरानी हदीस लाए हैं और उसको कहा है कि हदीस सही है कि साहबी रसूल उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के जमाने में नबी अलैहिस्सलाम का वसीला सिखा रहे एक सहाबी को। वो सही हदीस इमाम तबरानी कहते हैं। अब 4 साल पहले जो जबान इस्तेमाल की उसका जवाब कौन देगा? जब आप उस वक्त मान लेते, इस मुज्तहिद को मान लेते, तो ये आपकी बेहतरी के लिए होता। ऐसे कई मसाइल हैं जिसमें खुद वो पहले फंसे हैं, अब दोबारा लौट आए हैं। तो ये वो चीजें होती है कि जब बंदा अपने अच्छा, आप को बड़ा लिखा देखे। पहली तो बात ये कि आप खुद मुज्तहिद बन जाएं, ये अच्छी बात है। जब आप खुद में मुस्तैद नहीं बनते, उसमें बड़ा टाइम लगता है। आपको इंजीनियर साहब को तो उर्दू भी अरबी भी नहीं आती और पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। एक किताब है, यानी किताब का भी नाम अरबी में नहीं उनको सही लेना आता, सियरु आलामिन नुबला किताब इमाम ज़ाबी की, उसका नाम भी गलत लेते हैं। तो वो कैसे मुजतहिद हो जाते हैं? सिर्फ उर्दू किताबें पढ़ के मुजतहिद नहीं होते ना। आप असल सोर्सेज देखते हैं, फिर आप तहकीक करते हैं, फिर आप मुहक्किकीन की राय को लेते हैं। जितने भी मुहक्किकीन उनकी सब की राय को देख के फिर आप फैसला करते हैं। तो मुजतहिद के बगैर आपकी जान नहीं छोड़ती। अगर आप अपने आप खुद मुजतहिद बनेंगे तो फिर आप खुद जिम्मेवार होंगे जो आपने गलतियां की हैं। जो आपने जिस तरह वो गुल खुला, जो जिस तरह वो गुल खिला रहा है और जिस तरह बातें कर रहा है, कई मर्तबा आपने देखा होगा कि किस तरह ड्रामे करता है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अब ये देखें, आज तक किसी ने नहीं कहा कि जनाब आप ऐसा करें, आप जब तरावी नमाज पढ़ रहे हो तो इमाम तिलावत कर रहा हो, आप पीछे कुरान खोल लें और इमाम कुरान पाक पढ़ रहा है, आप उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ते जाएं। कहता मैं तुम्हें तरीका सिखाता हूं कि तुम क्या करो, नमाज के मैं इमाम के पीछे खड़े हो ना, इमाम कुरान पढ़ रहा है ना, तो तुम पीछे तर्जमा खोल के, बल्कि तर्जमा के तुम मोबाइल ले लो, फिर उर्दू में तर्जमा पढ़ते जाओ। भी आज तक ये किसी ने नहीं किया। पीछे आप उर्दू में तर्जमा पढ़ते जाएंगे, आप उर्दू में कोई भी कलाम करेंगे तो नमाज टूट जाएगी आपकी। कहता है आप पीछे उर्दू में तर्जुमा पढ़ते जाएं। और दलील क्या देता है? दलील ये देता है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के जो एक गुलाम थे जो आपको नमाज पढ़ाते थे, वो देख कुरान पाक देख के पढ़ते थे। तो इसलिए आप देख के पढ़ सकते हैं भाई, उसमें कोई वजाहत नहीं है। उसके बारे में आता है, मुहद्दिसीन कहते हैं वो साइड पे कुरान रखा होता था, उनकी नजर पड़ जाती थी, उनकी वहां नजर पड़ती थी। वो इसका मतलब ये नहीं कि वो देख के पढ़ते थे, चलो वो इमाम थे देख के पढ़ते थे। मुक्तदियों को तो हुक्म ये है कि वो कुरान सुने। मुक्तदियों को हुक्म किया है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पाक पढ़ा जाए गौर से सुने ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो जब आप पीछे तर्जुमा पढ़ते जाएंगे, वो भी उर्दू में पढ़ते जाएंगे, तो आपने गौर से सुना ही नहीं, आपने तवज्जो ही नहीं की, आप तो कुरान के मुखालिफ हो गए। तो कैसी ये लोगों को वक्त दे रहा है, कैसा लोगों को तरीका सिखा रहा है।
تو یہ جو اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں نا پھر وہ اپنی بربادی کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری میں 100 حدیث ہے, 100 نمبر حدیث. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے, گمراہ کریں گے. ایسے کئی اس کے مسائل ہیں جو الٹے سیدھے ہیں, لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. بالکل صحیح. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اب اس پوڈ کاسٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ اب اینڈ کرتا ہوں. اور جیسا کہ آپ کے سامنے مفتی علی نواز صاحب نے رفع دین اور ترک رفع دین کے دلائل رکھے, اور یقیناً عوام الناس نے ان تمام دلائل کو سنا ہوگا اور اس پر انشاءاللہ آپ مزید تحقیق بھی کیجیے گا. اور ایک بات اینڈ رزلٹ مفتی علی نواز صاحب نے نکالا ہے کہ دیکھیں, اگر آپ نماز میں رفع دین کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, یہ ایک مستحب عمل ہے, ٹھیک ہے. اور جو رفع دین نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ان کے پاس بھی دلائل ہیں, ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے. جو نماز میں رفع دین کرتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے, اور جو نماز میں رفع دین نہیں کرتے ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے. خدارا اس کو اسلام اور کفر کا مسئلہ نہ بنائیں, ٹھیک ہے. اسے آپ وہ مسئلہ نہ بنائیں کہ جس میں مسلمان جو ہیں وہ مزید تفریق میں, مزید تنازع کا شکار ہو جائے. دین کو آسان اور سہل بنائیے. اور بڑی اچھی بات مفتی علی نواز صاحب نے کی کہ دین جو ہے وہ ہمیں علماء حق سے سیکھنا ہے, علماء دین سے سیکھنا ہے. اگر ہم دین نام نہاد یوٹیوبر سے سیکھیں گے, ٹھیک ہے, تو دین کا ویسے ہی مسلمانوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. اسلام کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, مسلمان اپنا خود بگاڑتا ہے. مسلمانوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خود بگاڑ پیدا کی. اسلام تو الحمدللہ اپنی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے منظم ہے, مضبوط ہے. مسلمان نے خود بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کے نظام کو یا اسلامی اصولوں کو بدلنے کی کوشش کی. تو لہٰذا دین جو ہے وہ علماء سے سیکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہیں. علماء سے اختلاف رکھنا عوام الناس کا حق ہے, ٹھیک ہے, آپ اختلاف رکھیں, لیکن خدارہ علماء کی توہین, علماء کی تضحیق کرنا, یا علماء کو نعوذ باللہ یہ کہنا کہ یہ گلی کا مفتی ہے, یہ گلی کا مولانا ہے, اس طرح کے بیہودہ شب کہنا, یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. لہٰذا اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ایک عالم کی, آپ دوسرے عالم کے پاس جائیں, تیسرے کے پاس جائیں, چوتھے کے پاس جائیں, پانچویں کے پاس جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے گا, ٹھیک ہے, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن کسی عالم کی توہین کرنا, تضحیق کرنا, کسی مسلک کا مذاق اڑانا, اور جو آج کے دور کے یا آج سے 1000 سال پہلے کے جو مجتہدین ہیں ان کی توہین و تصدیق کرنا کہ انہیں دین کا پتہ نہیں تھا. نعوذ باللہ, جیسے امام ابو حنیفہ کے بارے میں لوگوں کی بڑی عجیب و غریب رائے ہے کہ امام ابو حنیفہ کو حدیثوں کا نہیں پتا تھا, وہ پتہ نہیں قیاس سے کام لیتے تھے, اپنی عقل و شعور سے کام لیتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ سارے دلائل موجود تھے, وہ ساری تحقیق موجود تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, مولا علی علیہ السلام اور وہ سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تھے. تو لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں, اور میں بھی ان کا فالوور ہوں, مفتی صاحب بھی فالوور ہیں. اور فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا جو سیکٹر ہے اس پوری دنیا میں, اگر آپ اس مسلمانوں کی تعداد نکالیں تو مسلمانوں کی تعداد میں جو سب سے بڑا فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے جو فالوورز ہوں, نعوذ باللہ, وہ گمراہی پر. اس بارے میں سوچئے گا, سمجھیے گا. تو میں اس پروگرام کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے, خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے, اور قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے, اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمان اور مہمان خصوصی جناب مفتی علی نواز صاحب کو اجازت دیجیے.
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.